सन 1900 کی دہائی میں دنیا ایک صنعتی انقلاب سے گزر رہی تھی۔ انسان بڑی سے بڑی عمارتیں اور جدید مشینیں بنانے میں مصروف تھا۔ ہر ملک اپنی ترقی کا لوہا منوانا چاہتا تھا اور اسی دوڑ میں برطانیہ نے ایک ایسا جہاز بنانے کا اعلان کیا جو دنیا کا سب سے بڑا، شاندار اور محفوظ ترین بحری جہاز ہوگا، جو برطانوی کمپنی وائٹ اسٹار لائن کے تحت بنایا جا رہا تھا۔ یہ تھا RMS ٹائٹینک۔ اس کا مقصد امریکہ اور یورپ کے درمیان سمندری سفر کو آرام دہ اور پرتعیش بنانا تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1909 میں شروع ہوئی اور تقریباً 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی 882 فٹ تھی، یعنی ایک فٹ بال گراؤنڈ سے بھی زیادہ، اور اس کا وزن 46,000 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اس میں 3 مختلف کلاسوں کے لیے لگژری کمرے بنائے گئے تھے۔ پہلی کلاس کے مسافروں کے لیے شاہی محل جیسی سہولیات تھیں، جہاں بہترین کھانے، موسیقی، سوئمنگ پول، جم اور دیگر آرام دہ چیزیں موجود تھیں۔ دوسری اور تیسری کلاس کے مسافروں کے لیے بھی اس وقت کے لحاظ سے بہترین سہولیات مہیا کی گئی تھیں، لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس جہاز کو ناقابل غرق جہاز کہا جا رہا تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ خدا بھی اسے غرق نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ اور غرور ہی شاید اس کے انجام کے لیے پہلی علامت تھا۔ 10 اپریل 1912 کو جب ٹائٹینک نے برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے لیے اپنا پہلا سفر شروع کیا تو پورے یورپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں لوگ اس حیرت انگیز جہاز کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ جہاز پر کل 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ سوار تھا، جن میں دنیا کے امیر ترین افراد بھی شامل تھے، جو اپنے شاہانہ کمروں میں بیٹھے اس یادگار سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان میں جان جیکبسٹر اور بینامن جیسے نامور سرمایہ کار موجود تھے، جبکہ ہزاروں عام لوگ بھی امریکہ میں ایک بہترین زندگی کی تلاش میں اس سفر کا حصہ بنے۔ جیسے ہی جہاز نے اٹلانٹک اوشن کی طرف اپنا سفر جاری کیا، ہر طرف جوش و خروش کا ماحول تھا۔ جہاز میں موسیقی بج رہی تھی، کھانے پینے کی محفلیں سجی تھیں اور لوگ خوشی خوشی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جا رہے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ چند دن بعد یہی جہاز ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے والا ہے۔ ٹائٹینک کا سفر اگرچہ شاندار تھا، مگر دوران سفر کئی بار اس کے عملے کو خطرے کی وارننگ ملی۔ مختلف جہازوں نے ٹائٹینک کو ریڈیو پیغامات بھیجے کہ آگے آئس برگز ہیں، احتیاط کی جائے، لیکن جہاز کے عملے نے اس وارننگ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کیپٹن ایڈورڈ کو پورا یقین تھا کہ ٹائٹینک اتنا مضبوط ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایڈورڈ اسمتھ اور اسی یقین نے انہیں جہاز کی رفتار کم کرنے پر آمادہ نہ کیا۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو سمندر پرسکون تھا اور چاند کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا زیادہ تھا۔ رات 11:40 پر جہاز کے نگرانوں نے اچانک ایک بڑا آئس برگ دیکھا جو بالکل سامنے تھا۔ وہ فوراً خبردار ہوئے اور جہاز کو موڑنے کی کوشش کی گئی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور ایک خوفناک آواز گونجی۔ بظاہر ایسا لگا جیسے ٹکر معمولی ہو، مگر در حقیقت یہ جہاز کے لیے موت کا پیغام تھا۔ ٹائٹینک کے نچلے حصے میں پانی تیزی سے داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جہاز کے نیچے 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے جو ایک دوسرے سے الگ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسے ناقابل غرق کہا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آئس برگ کے ٹکرانے سے 5 کمپارٹمنٹس میں دراریں پڑ گئیں، جبکہ جہاز صرف 4 کمپارٹمنٹس میں پانی برداشت کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز ہر حال میں ڈوبنے والا تھا۔ آہستہ آہستہ مسافروں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ پہلے لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ جہاز واقعی ڈوب سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے پانی جہاز کے اگلے حصے میں بھرنے لگا، سب کو احساس ہوا کہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ عملے نے لائف بوٹس نکالنا شروع کی، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جہاز پر اتنی لائف بوٹس ہی نہیں تھیں کہ تمام مسافروں کو بچایا جا سکے۔ رات 2 بجے تک جہاز مکمل طور پر پانی میں جھک چکا تھا۔ پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ برفیلے پانی میں گر گئے، جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم تھا۔ زیادہ تر لوگ چند ہی منٹ میں ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور سمندر میں ڈوب گئے۔ پوری رات چیخ و پکار سنائی دیتی رہی۔ لائف بوٹس میں موجود کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ پانی میں موجود دوسرے مسافروں کو بچایا جائے، مگر وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں زیادہ لوگوں کو لے کر کشتی ہی نہ ڈوب جائے۔ آخرکار 700 کے قریب افراد بچا لیے گئے، جبکہ 1500 سے زیادہ لوگ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائی
गहराइयों में दफन हो गए। टाइटैनिक के हादसे के बाद कई सवालात उठे। कुछ लोगों ने कहा कि इस हादसे की पेशगोई पहले ही हो चुकी थी। 1898 में एक मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवेल लिखा था जिसमें एक जहाज का जिक्र था जो बिल्कुल इसी तरह एक बर्फानी टोटे से टकराकर डूब जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये हादसा दरअसल एक मंसूबा या फिर एक साजिश थी जिसके पीछे बड़े कारोबारी अफराद को जोड़ दिया गया, क्योंकि कहा जाता था कि टाइटैनिक पर एक कर्ज का हाथ था। कुछ ने इसे मिस्री लानत या फिर मिस्री फिरौन का ताबूत लिए जाने की वजह बताई। सन 1985 में जब समंदर की तह में टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त हुआ तो दुनिया एक बार फिर हैरान रह गई। आज भी माहिरीन इस हादसे की वजूहात पर तहकीक कर रहे हैं, मगर एक चीज तय है कि टाइटैनिक की दास्तान हमेशा एक सबक देती रहेगी कि कुदरत के सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।